ابتدا ہے رب جلیل کے پاک اور ببرکت نام سے، وہ جو کل کائنات کا مالک ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، السلام علیکم۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں وہ ہے ہو از DDO، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے کہ ہو از DDO، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پہلے پتہ ہو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر چلنے والے ادارے کتنی قسم کے ہیں، کن اداروں میں DDOs ایگزسٹ کرتے ہیں، کن کے لیے بجٹ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے۔ فائنانس کی زبان میں بیسیکلی اداروں کو انٹیٹیز کا نام دیا جاتا ہے۔ انٹیٹیز کا مطلب بھی ادارے ہی ہے، جیسے آپ عام زبان میں آرگنائزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر چلنے والے اداروں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کی انٹیٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر۔ ایک کو نام دیا جاتا ہے اکاؤنٹنگ انٹیٹیز کا، اور دوسری کو نام دیا جاتا ہے ایگزمپٹ انٹیٹیز کا۔ اور ایگزمپٹ انٹیٹیز جیسے نام سے ظاہر ہے، وہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ادارے ہوں گے کہ جو ادارے اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیل منتھلی، کوارٹرلی یا ایئرلی بیسس پہ کسی ڈپارٹمنٹ سے شیئر نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ تو وہ بات تھی کہ جو ان کے نام سے ظاہر ہے۔ آئیے جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اکاؤنٹنگ انٹیٹیز کی فردر دو ٹائپس ہیں، سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ انٹیٹی، سیلف اکاؤنٹنگ انٹیٹی۔ سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ انٹیٹی وہ ادارے ہیں کہ جو سینٹرلی کسی ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور اس ادارے کو منتھلی، کوارٹرلی یا ایئرلی بیسس پہ اپنی ایکسپنس ڈیٹیل بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا آڈٹ بھی وہاں سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی میجر یا مائنر نیگلیجنسی دیکھنے کو آتی ہے تو وہ سینٹرلائزڈ ڈپارٹمنٹ ان کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے، جبکہ جو سیلف اکاؤنٹنگ انٹیٹیز والے ادارے ہوتے ہیں وہ ادارے اپنا اکاؤنٹ خود بیلنس کرتے ہیں، اپنے ایکسپینڈیچر ڈیٹیل بھی خود دیکھتے ہیں، صرف آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے آڈٹ کرواتے ہیں۔ تیسری ٹائپ یعنی جو کہ بنیادی دوسری ٹائپ تھی وہ تھی ایگزمپٹ انٹیٹیز۔ یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی خاص پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، خاص رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت بنائے جاتے ہیں یا کسی خاص پیریڈ کے لیے بنائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو منتھلی، کوارٹرلی یا ایئرلی بیسس پہ اکاؤنٹ آفس سے شیئر نہیں کرنا ہوتا۔ ان لوگوں نے ڈائریکٹ اپنا کام مکمل کر کے یا اس کا ایک فیز مکمل کر کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے اپنا آڈٹ کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے، یا کسی پرائیویٹ آڈٹ فرم کو رولز کے مطابق انوالو کر کے آڈٹ کروانا ہوتا ہے اور منسٹری آف فائنانس کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہو از ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر۔ تو DDO ایگزسٹ کرتا ہے ان اداروں میں جو کہ اکاؤنٹنگ انٹیٹیز کی مد میں آتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ انٹیٹیز میں دو بنیادی ٹائپس میں آپ کو بتا چکا ہوں، سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ انٹیٹی اور سیلف اکاؤنٹنگ انٹیٹی۔ اب اگر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اکاؤنٹنگ انٹیٹیز کو دیکھیں، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک DDO ہے وہ اکاؤنٹنگ انٹیٹیز میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ Accounting entities are those ministry, division, department whose principal source of funding is an appropriation from government of Pakistan۔ یعنی کہ وہ ادارے، وہ ڈپارٹمنٹ، ڈویژن جو لوگ گورنمنٹ آف پاکستان سے پراپرلی ایئرلی فنڈ لیتے ہیں، بجٹ لیتے ہیں اور اپنا روٹین کا سرکل، سیلریز، اپنے ایکسپنس چلاتے ہیں، وہ ادارے اکاؤنٹنگ انٹیٹیز کی مد میں آتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ادارے پروجیکٹ بیسڈ یا کسی خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہوتے، منسٹری، ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے پراپر ادارے ہیں جو عوام کو مختلف طرح کی سروسز دے رہے ہیں، چاہے وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے، چاہے فری میں سروسز دیتے ہیں چاہے پیسے لے کے دیتے ہیں، لیکن ان کی سیلریز، ان کے ایکسپنس پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سالانہ بنیادوں پہ ان کو بجٹ دے رہی ہوتی ہے، اور اسی بجٹ کے استعمال یعنی ایکسپینڈیچر، اس کا چیک اینڈ بیلنس، اس کا آڈٹ کرنے کے لیے یہ سارا پروسیجر بنایا گیا ہے، جس میں DDO مین کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی DDO پہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ میری ناقص معلومات اور میری ناقص ریسرچ کے مطابق ہو از DDO۔
اب اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کی فردر دو ٹائپس جو کہ سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز اور سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز سے جانے جاتے ہیں, ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز وہ ادارے ہیں جیسا کہ سی ڈی اے ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, آر ڈی اے ہے, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اسی طرح سے اوگرا ہے. ڈفرینٹ طرح کی گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر چلنے والے وہ ادارے ہیں جو سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ سے منسلک نہیں ہیں. یعنی کہ یہ وہ ادارے ہیں جو اپنا یعنی سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اپنا اکاؤنٹ خود مینیج کرتے ہیں, ایکسپینڈیچر خود مینیج کرتے ہیں. ہاں, آیا بجٹ ان کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہی دے رہی ہوتی ہے. اس بجٹ کو مینیج کرنا, مینٹین کرنا, پورے سال چلانا, اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا, یہ سارا کام کرنے کے بعد جب سال کلوز ہوتا ہے تو آڈٹ کروانے کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, منسٹری آف فائنانس کو انوالو کرتے ہیں اور اپنا آڈٹ کنڈکٹ کروا لیتے ہیں. یعنی کہ یہ سینٹرلائز کسی ایک ادارے کو جواب دینے کے پابند نہیں ہے. یعنی سینٹرلائزڈ اکاؤنٹس کے حوالے سے منتھلی, ایئرلی, کوارٹرلی کسی بھی ادارے کو اپنی ایکسپینڈیچر ڈیٹیل دینے کے پابند نہیں ہے. اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ اکاؤنٹنگ اینٹی کی, جو کہ تھی سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹی. ڈی ڈی او کا ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے سینٹرلائز اکاؤنٹنگ اینٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سینٹرلائز اکاؤنٹنگ اینٹی وہ ادارے ہوتے ہیں جو سینٹرلی ایک اکاؤنٹس کے ادارے سے منسلک ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کے ماہانہ, سالانہ اکاؤنٹ بیلنس کیا جاتا ہے, فنڈ ریلیز کیا جاتا ہے, اسی ادارے سے ان کے تمام فائنینشیل پروسیجرز کو دیکھا جاتا ہے اور بعد میں آڈیٹنگ بھی اسی ادارے کے تھرو ہوتی ہے. سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کو سمجھنے کے لیے بہترین ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کے زیادہ تر ادارے اے جی پی آر سے منسلک ہیں, ان اداروں کو آپ سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کا نام دے رہے ہیں. ان سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز میں پولیس ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ جو بنیادی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آتے ہیں. مزید بھی بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اے جی پی آر کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کی لسٹ میں نہیں آتے. یعنی وہ لوگ اپنا اکاؤنٹ خود مینٹین نہیں کر رہے ہوتے, اپنے متعلقہ اکاؤنٹ آفس کو اس ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل بھی دے رہے ہوتے ہیں, منتھلی, کوارٹرلی, ایئرلی, اور اگر ان کو بجٹ ریلیٹڈ کوئی پرابلم آتی ہے تو بھی وہ اپنا متعلقہ اکاؤنٹ آفس کو ہی لکھتے ہیں اور متعلقہ اکاؤنٹ آفس سے ہی ان کا آڈٹ بھی کنڈکٹ ہوتا ہے, جس کو ایکسٹرنل آڈٹ کا نام دیا جاتا ہے. انٹرنل آڈٹ آپ اپنی چیک اینڈ بیلنس کے لیے اپنے ہی ادارے کے اندر یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا آڈٹ خود کر سکتا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سال کے اندر اپنا آڈٹ خود کر سکتا ہے چیک کرنے کے لیے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا آڈٹ خود کر سکتا ہے, اپنی بجٹ برانچ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ جو انٹرنل فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, انٹرنل بجٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ادارے کا, وہ انٹرنل آڈٹ کنڈکٹ کر سکتا ہے صرف چیک اینڈ بیلنس کے لیے, تاکہ اپنی مائنر اور میجر مسٹیکس کو ختم کر لیا جائے اس سے پہلے کہ وہ ایکسٹرنل آڈٹ میں غلطی پکڑی جائے. اور ایکسٹرنل آڈٹ میں پکڑی جانے والی غلطی پر گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے. یہاں تک کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح کے اداروں سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کا نام دیا جاتا ہے, کس طرح کے اداروں کو سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کا نام دیا جاتا ہے, اور کس طرح کے پروجیکٹ بیس یا ٹائم لمٹ بیس ادارے جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ سے ایگزمپٹ ہوتے ہیں, یعنی اس سارے پروسیجر سے ایگزمپٹ ہوتے ہیں. تو جن دو طریقوں میں ایگزمپشن نہیں ہے, یعنی سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز والے ادارے یا سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز والے ادارے, ان دونوں اداروں, دو طرح کے اداروں میں ڈی ڈی او ایگزسٹ کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کے انڈر آنے والے ادارے, یعنی دونوں طرح کے ادارے, سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز میں بھی اور سینٹرلائزڈ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز میں بھی, دونوں طرح کے آنے والے اداروں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سی جی اے, کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس. یہ وہ ادارہ ہوتا ہے کہ جو اوور آل ایک سمری سالانہ بناتا ہے اور سم ٹائمز ماہانہ یا کوارٹرلی بھی بناتا ہے, جو
तमाम वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों की एक समरी बनाता है, जिस समरी में डिपार्टमेंट वाइज, डिवीज़न वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हेड ऑफ अकाउंट वाइज हर तरह की समरी बनाई जाती है कि किस हेड ऑफ अकाउंट में कितना बजट इस्तेमाल हुआ। लेट्स सपोज कन्वेंस अलाउंस अगर एक हेड है जिसमें से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ अपना कन्वेंस अलाउंस क्लेम करते हैं, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो समरी पेश करता है कि कन्वेंस अलाउंस के हेड में ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर चलने वाले इदारों में जो लाखों मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन्होंने कन्वेंस अलाउंस में कितना पैसा किस माह में खर्च किया। इसी तरह हर अलाउंस की, हर हेड ऑफ अकाउंट की, हर एक्सपेंडिचर डिटेल जो एक्सपेंस एक्सेस कर जाता है उसकी, एक्सेस करने के बाद जो रीअप्रोप्रिएशन होती है उसकी, हर तरह की डिटेल, एम्प्लॉइज़ की होने वाली डिडक्शन तक की डिटेल्स की समरी माहाना, सालाना या क्वार्टरली बुनियादों पर ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है ये बना रहा होता है, जिससे फाइनेंस डिवीज़न यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये फैसिलिटी होती है कि उनके पास मंथली, क्वार्टरली और ईयरली ये समरी जाने से ओवरऑल तमाम डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंस पता चल जाते हैं। आने वाले दिनों में जो बजट रिक्वायर्ड होता है वो पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है इसके अंडर आने वाले कौन से इदारे हैं जिनसे वो रिपोर्ट लेने के बाद ये समरी जनरेट करता है। अगर आप बात करें सूबाई लेवल पे तो वहाँ पे एजी ऑफिस होता है। एजी ऑफिस के अंडर DAO होता है यानी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होता है, और उसके नीचे होता है PAO प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, और फिर होता है DDO ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। अगर हम सूबाई लेवल की बात करें तो सूबे लेवल पे DDO अपने इदारे का एक्सपेंस डिटेल बना के मंथली या क्वार्टरली भेजता है DAO ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को। अब इसमें एक बात बहुत समझने की है कि जो इदारे सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ में आते हैं उन इदारों में PAO एग्जिस्ट करता है यानी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एग्जिस्ट करता है, और जो इदारे सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटीज़ में आते हैं उनमें PAO का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो DDO डायरेक्टली अपने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगर आप बात करें सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ को तो वो लोग DDO अपने PAO को रिपोर्ट करते हैं यानी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। अब आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। फेडरल गवर्नमेंट में चलने वाला प्रोसीजर भी सेम है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर वाली ऑफिस ख़त्म हो जाता है। इसमें डायरेक्टली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू AGPR आता है, और AGPR के साथ अटैच होते हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स के DDO जिनकी ID में बजट लॉन्च किया जाता है। हाँ, अगर इसके अंदर भी सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ वाला कोई इदारा आ जाता है तो वो लोग इसमें PAO भी रखते हैं यानी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। चूँकि उन्होंने सेंट्रलाइज AGPR को रिपोर्ट नहीं करनी होती तो वो लोग अपने प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं जो कि ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस डिवीज़न से कांटेक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसीजर, ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि DDO किन किन स्टेजेस के बाद एग्जिस्ट करता है। और अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर में सबसे अहम रोल DDO ही प्ले करता है, जो कि उस कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बनने वाली समरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पेश की जाती है उसका इनिशियल स्टेप DDO लेता है। चूँकि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर तमाम पेमेंट को विड्रॉ करने, एक्सपेंस करने का इख्तियार रखता है, वो जिस तरह से इस्तेमाल करता है, जिस तरह से उसको सेव करता है, जिस तरह से अगर उसके पास फ़ंड की कमी हो जाती है और दोबारा डिमांड करता है विद एक्चुअल रीज़न्स, तो उस तमाम का रिकॉर्ड वो एक प्रॉपरली समराइज़ करके अपने अकाउंट ऑफिस को यानी AGPR को मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा होता है या क्लोजिंग ऑफ द ईयर पे ज़रूर प्रोवाइड करता है। उसके बाद वही समरी जाके स्टेप बाय स्टेप AGPR CGA ऑफिस से होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे जाती है।
اور جب ڈی ڈی او ایسٹیمیٹڈ بجٹ یعنی نیکسٹ ایئر کا ایسٹیمیٹڈ بجٹ کاسٹ بنا کے بیچتا ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ ڈی ڈی او کی سکلز پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کیسے مینیج کر رہا ہے، اپنے اکاؤنٹ آفس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے، ایسٹیمیٹڈ بجٹ کاسٹ کیسے بنا رہا ہے، اپنی ری اپروپریشن بجٹ کو کیسے لے رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب وہ رپورٹ اوپر منسٹری آف فائنانس تک پہنچتی ہے تو آپ کے آنے والا بجٹ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر ان تمام سٹیپ کو سمرائز کر کے میں آپ سے شارٹ کہوں تو سی جی اے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی رسپانسبلٹی صرف یہ ہے کہ وہ تمام آنے والے اکاؤنٹس اور ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل کو سمرائز کر کے منسٹری آف فائنانس کو پیش کرتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے اے جی پی آر۔ اے جی پی آر وہ ادارہ ہے کہ جو کہ سینٹرلی اٹیچڈ اداروں کو یعنی ڈپارٹمنٹ، ڈویژن اور منسٹریز کو جو ایکسپینس ڈیٹیل آتی ہے یعنی وہ اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز جو کہ سینٹرلائز اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کی لسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان لوگوں کی تمام اکاؤنٹس کی ایکسپینڈیچر کی سمری بنا کے سی جی اے یعنی کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو پیش کرتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے اے جی آفس جو کہ صوبائی لیول پہ ہوتا ہے، پروونس لیول پہ ہوتا ہے۔ یہ تھرڈ لیول پہ اے جی آفس فیڈرل گورنمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ صرف پروونس میں پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان ایگزسٹ کرتا ہے، جہاں پہ ان لوگوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ صوبائی لیول پہ ہونے والے اخراجات اور ڈپارٹمنٹ سے دی جانے والی رپورٹ کو سمرائز کر کے سی جی آفس میں پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پہ ڈیزگنیشن آتی ہے ڈی اے او، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کا کام ہے کہ وہ پی اے او سے اور ڈی ڈی او سے رپورٹ لے کے سمرائز کر کے اپنے متعلقہ اے جی آفس کو دیتا ہے۔ نیچے آ جاتا ہے ڈیزگنیشن پی اے او جو میں آپ کو سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز میں بتا چکا ہوں۔ اس فیڈرل میں چونکہ پی اے او ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ جو کہ سینٹرلائز اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز ہیں ان کے اندر ڈائریکٹلی ڈی ڈی او جو ہے وہ اے جی پی آر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے متعلقہ اکاؤنٹ آفس کو رپورٹ کر لیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ڈی ڈی او کا یہ سارا سرکل سمجھانے کے بعد ایک شارٹ سی ڈیفینیشن میں یہ بتاؤں گا کہ ڈی ڈی او کیا ہے۔ Who is DDO? Any 16 grade or above officer authorized by the head of the office under whose signature the salaries of the employees, contingent and other claims are submitted for withdrawal of payment from the public accounts and disbursed to the accounts or the relevant department or third party private contractor is known as DDO. Drawing and disbursing officers means draw the amount and disperse to the concerned person is known as drawing and disbursing officer. The short form is DDO. اور اگر آسان الفاظ میں DDO میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ who is DDO, drawing and disbursing officer کیا ہوتا ہے۔ drawing and disbursing officer کہ جب وہ کسی gazetted یعنی 16 and above اسکیل رکھنے والی ڈیزگنیشن کو ڈی ڈی او بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ ڈی ڈی او کوئی ڈیزگنیشن پراپر پوسٹ نہیں ہے جس پہ کسی بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ آلریڈی کسی بھی پوسٹ پہ 16 اینڈ ابو کا بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ایڈیشنل ریسپانسبلٹی سونپ دی جاتی ہے۔ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ نان گزٹڈ امپلائیز یعنی 16 اینڈ بلو جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے سیلری بلز اور کانٹیجنسی بلز جو اوور آل ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں وہ سائن کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ چلنے والے تمام فائنینشیل میٹرز، اکاؤنٹ آفس کے ساتھ امپلائیز کے چلنے والے تمام فائنینشیل میٹرز، اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے ایکسپینس اور ریکوائرڈ بجٹ کے حوالے سے ہونے والے تمام میٹرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ڈی ڈی او ہوتا ہے وہ شخص کہ جو بجٹ آنے سے لے کر اس کو استعمال ہونے، ایکسپینس ڈیٹیل، فائنینشیل میٹرز کو ہینڈل کرنے سے لے کر اپنی سمری بنا کر یعنی ایکسپینس کی ڈیٹیل بنا کر بھیجنا، اور جب اگر کبھی انٹرنل یا ایکسٹرنل آڈٹ ٹیم آتی ہے تو اس کو اس شخص نے متعلقہ تمام معلومات دے کر مطلوبہ دستاویزات پیش کر کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح کا ایکسپینس کہاں ہوا اور کس طرح کا بجٹ کیسے سیو کیا گیا، جو بجٹ ایکسیس کر گیا وہ کیوں ایکسیس کر گیا، اور فردر جو ڈیمانڈ منگوائی گئی تو اگر وہ ملی
تو کیسے ملی, کہاں خرچ ہوئی, اور اگر وہ نہیں ملی تو اس کے متبادل وہ ضرورت پوری کی گئی یا نہیں کی گئی. ایکسٹرنل کسی ڈونیشن, کسی فنڈنگ سے کی گئی تو وہ بھی DDO نے حساب رکھنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہوئے بجٹ کو استعمال کرنا, اس کی آڈٹ رپورٹ تک تمام مراحل کو یہ شخص جو کہ بطور DDO کام کرتا ہے اس کا دیکھنا فرض بنتا ہے. DDO جو شخص ہوتا ہے وہ شخص اپنے اسپیسیمن سگنیچر متعلقہ بینکس میں بھی بھیجتا ہے, اسپیسیمن سگنیچر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی بھیجتا ہے, اپنے اس اکاؤنٹ آفس کو بھی بھیجتا ہے جہاں اس نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جہاں وہ کام کر رہا ہے, اگر وہاں پہ کوئی فائنانس ڈپارٹمنٹ, HR ڈپارٹمنٹ, بجٹ ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو وہاں پہ بھی اس کو اپنے اسپیسیمن سگنیچر پراپرلی جمع کروانے ہوتے ہیں, تاکہ جب کبھی بجٹ ڈیمانڈ جائے, ایکسپینڈیچر ڈیٹیل جائے, کسی بھی طرح کا کوئی فائنینشیل میٹر جائے تو ان لوگوں کو ان اسپیسیمن سگنیچر سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اور اس کو متعلقہ DDO نے ہی اٹیسٹ کر کے بھیجا. امید کرتا ہوں کہ میری آج کی بنائی گئی یہ ویڈیو, یہ کاوش, یہ ریسرچ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. یہ تمام تھا وہ سرکل جو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ ملنے سے لے کر ہمارے تمام اداروں میں استعمال ہونے کے بعد سے لے کر آڈٹ رپورٹ جنریٹ یا سمری جنریٹ ہونے تک جو ادارے, جو ڈیزگنیشنز جس لوپ سے انوالو ہیں, ان تمام کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ ٹاپک کہ DDO کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئیں. اور DDO کی رسپانسبلٹیز پہ آنے والے کچھ دنوں میں بہترین ویڈیو لانچ کر کے اسی چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی, جس میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ DDO کن ٹاپکس پہ, کس طرح کے میٹرز پہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. آج کے ٹاپک میں صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ DDO وہ بندہ جس کو DDO ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کی ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, بیسیکلی وہ کیوں ہوتا ہے, کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس ڈیزگنیشن پہ کام کرنے والا بندہ کس لیول تک رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی بنائی گئی رپورٹ یا اس کی بنائی گئی سمریز پہ کس طرح کے گورنمنٹ آف پاکستان ڈیسیجن لے رہی ہوتی ہے. ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ باقی تمام گورنمنٹ ملازمین تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں. ویڈیو میں کی گئی باتوں میں سے اگر کسی بات پہ ہے کسی کو اعتراض, یا میری ناقص ریسرچ اور ناقص معلومات کے مطابق اگر کوئی بات میں اس ویڈیو میں غلط کر گیا ہوں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میری بھی کریکشن ہو سکے اور آنے والی ویڈیوز میں مزید اچھی معلومات دی جا سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.